رمضان رمضان السلام علیکم۔ رحم انسان کے بنیادی اخلاق میں سے ہے۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو نیکی کا کام بغیر اجرت کیے بغیر کرتے ہیں، ذرا اسے گریز کر دیکھیے ناظرین، اس کی تہ میں وہی جذبہ رحم نظر آئے گا۔ اسی لیے اسلام نے اپنے اخلاقی تعلیم میں اس کا بلند مقام عطا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا اپنا ایک بچہ بھی تھا۔ اس شخص نے اپنے بچے سے پیار کیا، محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم اپنے بچے پہ رحم کرتے ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے اسی قدر پیار کرتا ہے، اسی طرح رحم کرتا ہے جس طرح تم اپنے بچے پہ رحم کرتے ہو، کیونکہ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ شفیق ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے، وہ تو سراپا رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ ہے آباد عالم جہاں سے جہاں تک، ہے آباد عالم جہاں سے جہاں تک، نبی کی ہے رحمت وہاں سے وہاں تک۔ نظر دیکھ سکتی نہیں ہے جہاں تک، نظر دیکھ سکتی نہیں ہے جہاں تک، نبی پاک کی ہے رسائی وہاں تک۔ ناظرین، آپ کا میزبان اظہر حسین انجم رمضان مومن کی پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں وہ ایک اچھے انسان بھی ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، اچھا نعت سناتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے مہمان سے ملتے ہیں جن کا نام ہے محمود انصاری۔ محمود، تم مجھے یہ بتاؤ کہ نعت خوانی کا آغاز تم نے کب سے شروع کیا؟ ماشاءاللہ تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے لگ بھگ 3 سال کے قریب ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ابھی پڑھ رہا ہوں، اور اللہ نے چاہا تو آگے بھی انشاءاللہ پڑھتے رہوں گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، دم میں جب تک دم ہے رضا ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ محمود، تم ہمیں یہ بتاؤ کہ رمضان تو رحمتوں کا مہینہ ہے، تم اس بابرکت مہینے کو کس انداز میں اس کی برکتیں سمیٹتے ہو؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ رمضان المبارک جو ہے تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا، اور اس مہینے کی جو عبادت اور ریاضت ہے اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ اور اس مہینے میں سمجھے کہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا 70 اجر عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ ہم عام دنوں میں سنت پڑھتے ہیں تو اس رمضان میں اگر آپ سنت ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا فرض کا ثواب ادا کرتا ہے، اور اس مہینے میں اگر فرض پڑھیں تو 70 فرض کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس مہینے میں سمجھ لیں آپ جتنی نیکی کریں کم ہے، اس کے عبادت اور ریاضت میں خوب لذت آتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہر سال ہمیں پورا سال اسی مہینے کے برابر ہمیں ثواب عطا کرے، لیکن اس مہینے کا ایک ہی مہینہ ہوتا ہے، ہمیں جتنا چاہے اس میں نیکی سمیٹ لینی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمیں یہ پاک مہینہ عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ محمود انصاری، آج تم مجھے کیا سنا رہے ہو؟ آپ کی سماعتوں کی نظر حمد باری تعالیٰ کرتا ہوں۔ ہر ایک کے لب پر ہے، ہر ایک کے لب پر ہے
تیری حمد و ثنا ہر سوز میں ہر ساز میں موجود ہے تو، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، اور تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، خوشے خوشے میں تو، بالی بالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، ہاں مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، پھر نہ معبود بندے میں پردہ رہا، سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ لا الہ تیری شان یا وعدہ، لا الہ تیری شان یا وعدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ کیوں پیا ابن حیدر نے جام پناہ، کیوں پیا ابن حیدر نے جام پناہ، کیوں خال کھچوائی تبریز نے کیوں بلا، خال کھچوائی تبریز نے کیوں بلا، تارے پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا، تارے پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا، سب بنا کے کھلونے، سب بنا کے کھلونے رہا تو ہی تو، اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حمد سنائی ہے تم نے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ محمود بیٹا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس شاعر کا کلام بڑے شوق سے پڑھتے ہو؟ ماشاء اللہ، میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام بہت شوق سے پڑھتا ہوں، اور ان کا کلام اس لیے مجھے پسند ہے کہ ان کا جتنا بھی کلام لکھا ہوا ہے سب قرآن و حدیث سے ہے، تو اس لیے مجھے ان کا کلام بہت پسند ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ان کا کلام کو پڑھوں گا۔ اچھا تو ناظرین، ہم اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف۔ رمضان رمضان ویلکم بیک ناظرین، ہم نے اپنے پروگرام کو جہاں سے ختم کیا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ محمود، اب ہمیں اور ہمارے ناظرین کو دوسری نعت کیا سنا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، آپ کی فرمائش پہ یہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، انشاءاللہ سب کو پسند آئے گا۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور شرم و عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم و عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی
لی سے لگائے ہوئے ہیں، اور نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جی ماشاءاللہ، جی شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب ہمیں تم آخری نعت کیا سنا رہے ہو؟ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اور محبوب الہی سا کوئی نہ ہنسی دیکھا، محبوب الہی سا کوئی نہ ہنسی دیکھا، یہ شان ہے ان کی کہ سایہ بھی نہیں دیکھا، یہ شان ہے ان کی کہ سایہ بھی نہیں دیکھا، اللہ نے سائے کو چاہا نہ جدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اور حسنین کے
صدقے میں دیوانہ بنا لینا، حسنین کے صدقے میں دیوانہ بنا لینا، نا ہوش رہے مجھ کو کچھ ایسی پلا دینا، نا ہوش رہے مجھ کو کچھ ایسی پلا دینا، مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اور چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے تمہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ بہت اچھی نعت سنائی ہے تم نے، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ محمود، نعت خوانی کا ایک الگ رنگ ہوتا ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نعت خوانی کے کس انداز کو پسند کرتے ہو؟ دیکھیے جی، سب کا الگ الگ انداز ہوتا پڑھنے کا، اور ماشاءاللہ سبھی اپنے اپنے انداز میں پڑھتے ہیں، اور مجھے جو انداز پسند ہے کہ وہ ایک الگ ہی کیف و مستی میں جب میں پڑھ رہا ہوں تو لوگ اس کیفیت میں آ جائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس بیٹھے ہیں اور سبز گنبد کے سائے میں اور سنہری جالیوں کا نظارہ کرتے ہوئے کلام کو سن رہے ہوں، اور اس میں اس کیف و مستی میں سرور میں سن رہے ہوں کہ ان کا ہوش ہی بالکل الگ ہی ہو، الگ ہی کیف و سرور آ رہا ہو، اس انداز میں پڑھنے کا مجھے زیادہ مزہ آتا ہے۔ محمود، تم ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہو، تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ مجھے آ کے یہاں بڑی خوشی ہوئی، اور سب سے پہلے جاوید سانو کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کال کر کے یہاں پہ بلایا، اور اس چینل کے تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالی کل ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، لیکن جانے سے پہلے آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں
کہ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں۔ اچھا تو ناظرین، اب اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔